راوی کہتے ہیں فلما کانا من العام المقبل حج رجل من اشرافہم، پھر اگلے سال ان کے قبیلے کے، یمن کے قرن کے لوگوں میں ان کے ایک سرداروں میں سے کوئی شخص کیا ہے حج کو آئے، فوافق عمر، تو ان کی ملاقات حضرت عمر فاروق سے ہوئی، فسألہ عن اویس، تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس قرنی کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں دریافت کیا۔ قال ترکتہ رث البیت قلیل المتاع، تو آپ نے اس شخص نے فرمایا میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ پراگندہ گھر ہے، تھوڑا سا مال ہے، یعنی انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا، وہ راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن من مراد صبح من قر کان بہ ورث فبرئ منہ الا موسع درہم لہ والدۃ ہوا بہ بر لو اقسم علی اللہ لابرہ فإن استطعت ان یستغفر لک فافعل۔ یہ پوری روایت جو اوپر گزری جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، آپ نے پھر وہ روایت بیان کی۔ تو وہ شخص کیا کیا، فاتا اویسا، وہ شخص حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں آئے، فقال، اور اس سے آپ سے کہا، استغفر لی، اے اللہ کے بندے میرے لیے دعائیں مغفرت کر۔ کون؟ ان کے قوم کا سردار۔ جب حضرت عمر فاروق سے روایت سنے تو آ گئے فوری دعا کروانے کے لیے حضرت اویس قرنی سے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل خیر حضرات کی نشاندہی کرنا، ان کی خدمت میں بھیجنا، یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا طریقہ ہے، ان سے دعائیں لینا، ان کی لوگوں کو بھی مائل کرنا۔ یہ جو اہل سنت کا وتیرہ ہے، اہل سنت کے اہل علم کا وتیرہ ہے، لوگوں کو اہل اللہ کی طرف ان کی باتیں بتانا، ان کے واقعات سنانا، ان کی زندگیوں کی پاکیزگیاں بیان کرنا، تاکہ لوگ اہل اللہ کی قریب رہیں، اللہ والوں کے قریب رہیں، ان کی دعاؤں سے کیا ہے فیض یاب ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وتیرہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے لیے مغفرت فرمائیں، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انت احدث احدا بسفر صالح فاستغفر لی، اے اللہ کے بندے تم ایک انتہائی نیک سفر کر کے ابھی آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس قرنی خود کیا ہے ان کے لیے کہنے لگے کہ تم حج کے لیے جا کے آئے، نیک سفر کے لیے جا کے آئے، تو حاجیوں سے آنے کے بعد دعا کروانا یہ اسلاف کا طریقہ ہے، تو ان سے کہنے لگے کہ دعا کرواؤ۔ تو اس کے بعد وہ شخص دوبارہ بولے استغفر لی، آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کرو، تو آپ نے پھر فرمایا انتا احدث احدا بسفر صالح، بھئی آپ دعا کرو کہ آپ نئے سفر سے آئے، نیک سفر سے آئے، فاستغفر لی، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ انہوں نے کہا استغفر لی، نہیں آپ میرے لیے دعا کرو بولے، پھر وہ شخص، تو اس وقت اویس قرنی نے فرمایا لقیت عمر، یہ بار بار کیا ہے انہوں دعائیں مغفرت کے لیے مجھ سے طلب کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کیا حضرت عمر سے مل کے آئے کیا بولے؟ اس شخص نے کہا ہاں، تو حضرت عمر کی جب ملاقات کی بات آئی تو خاموشی سے آپ نے کیا کیا، فاستغفر لہ، ان کے لیے کیا ہے مغفرت کی دعا کی۔ ففتن لہ الناس، لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اب تک کیا سمجھتے تھے، ایک معمولی سی لباس میں پٹے، ایک کملی میں کیا ہے اپنے آپ کو چھپا کے، بڑی غریبی میں، فقر و فاقہ میں، لوگوں کے اونٹوں کو چرا کے جو کچھ حاصل ہوتا اس سے فقیروں کو دیتے، گھر والدہ کا اپنا خرچ چلاتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، دنیا سے الگ تھلگ ایسے رہتے تھے، لوگ کیا ہے دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن اب معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ ایسا دیوانہ ہے جن پر ہزاروں قسم کی فرزانگی قربان ہو جائے۔